پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام۔ کس نے توجہ دلائی یہ سب چیزیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین محترم السلام علیکم، آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری آپ کے پروگرام کیو ٹائم کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آپ یہ پروگرام میرے ساتھ دیکھتے ہیں ہر جمعے کی شب کم و بیش 8 بجے سے 9 بجے تک۔ ایک شخصیت کو ہم دعوت دیا کرتے ہیں، وہ شخصیت جو ایک افق پر چمکتی ہوئی دمکتی ہوئی نظر آتی ہو، معاشرے میں اس کا ایک بہت نام ہو، مقام ہو۔ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ کامیابی کے کون سے راز ہیں کہ جس چیز نے، جس محنت نے، جس جد و جہد نے، جس کاوش نے، بلکہ یوں سمجھ لیجئے کہ جس تربیت نے انہیں اس مقام پر پہنچایا ہے۔ وہ کیا جستجو تھی، وہ کیا تلاش کرنا چاہتے تھے، کام کرنے کے کیا انداز تھے، کس طرح سے وقت کو مینج کیا کرتے تھے۔ یہ وہ سب چیزیں ہیں کہ جو ایک کم و بیش ایک کامیاب انسان کی علامات ہوا کرتی ہیں۔ تو آج ہم نے اپنے ایوان میں ایک ایسی ہی شخصیت کو دعوت دی ہے کہ جو یقیناً مولانا روم کے تعلق سے ایک بہت ہی معتبر نام ہے، آپ کے کام کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، مثنوی کی شرح کے حوالے سے ایک بہت معتبر نام ہے۔ آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں ڈاکٹر قاضی برہان الدین احمد سعیدی صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ ڈاکٹر صاحب اللہ۔ کیسی طبیعت؟ کرم نواز خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا ٹھیک فضل ہے جی۔ بچپن کیسا گزرا آپ کا؟ بچپن تسلیم صاحب، سب سے پہلے تو تحدیث نعمت کے طور پر میں کیو ٹائم کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس فقیر کو اس انداز میں یہاں شامل ہونے کے لیے، ہمیں خوشی ہوئی آپ تشریف لائے۔ جزاکم اللہ جزاکم اللہ۔ بچپن ایسے گزرا کہ تھوڑا سا پیچھے سے لے کے چلتے ہیں، تعلق جو ہے وہ ساؤتھ انڈیا مدراس سے ہے۔ اچھا، والدین کا تعلق وہیں پیدائش ہوئی؟ نہیں، پیدائش تو میرے والدین کا تعلق مدراس سے ہے، میری پیدائش جو ہے چٹاگانگ کی میری پیدائش ہے۔ اچھا، جو سابق مشرقی پاکستان کا ایک بہت ہی بڑا ہی سرسبز اور بڑا زرخیز علاقہ ہے وہ، تو وہاں بچپن ان پہاڑوں میں گزرا۔ موسم بھی وہاں کا بڑا اچھا موسم ٹراپیکل ریجن میں ہونے کی وجہ سے مسلسل بارشیں رہتی تھیں، وہ ایک جیسے شخصیت کا حصہ بن کر، وہ ہریالی اور وہ بارش شخصیت کا حصہ بن کر رہ گئی۔ بچپن کا وہ دور جو شعور کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، شعور کی منزلیں گریجولی طے کر رہا ہوتا ہے، تو اس زمانے میں جو ہے وہ پھر یہاں ہم مغربی پاکستان یعنی کہ پاکستان آ گئے۔ تو بچپن سارا کا سارا فطرت سے بہت قریب گزرا کہ وہ بہت بلند و بالا پہاڑ اور وہ سبزہ ہریالی نیچر سے بہت قریب، تو ایک طرح سے یعنی کہ فکر میں یو کین سی دیٹ کہ ایک طرح کی نمو کی کیفیت۔ اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شخصیت پر کچھ اثرات چھوڑتی ہے؟ بالکل۔ نہیں، آپ کا بچپن کس علاقے میں گزرا ہے، ماحول سے ہٹ کر، آپ کی صحبت سے ہٹ کر، یعنی آپ پہاڑوں میں رہتے ہیں یا آپ سبزہ اور ہریالی کی جگہ پر رہتے ہیں یا آپ کے اطراف میں بہت ساری بلڈنگز ہیں، تو کیا یہ چیزیں بھی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہیں؟ انسان کی شخصیت سازی میں قدرتی مناظر کا بڑا دخل ہے۔ اچھا، بہت زیادہ دخل ہے۔ جیسے جیسے ہم فطرت سے اور قدرتی مناظر سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہم اپنی تعمیر کردہ عمارتوں میں رہنے لگے ہیں، تو ہم ویسے محدود ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ بظاہر تو ہم وسعت اختیار کر رہے ہیں، ترقی کر رہے ہیں۔ مرحوم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے اس وقت، ظاہرہ نقرہ سپیدست و منیر، ظاہری طور پر چاندی بہت چمکدار اور اجلی ہے، ظاہرہ نقرہ سپیدست و منیر، دست و جام اور سیاہ کردت چخیر، کہ ہاتھ اور کپڑوں کو کالا کر دیتی ہے۔ اگر ماحول آپ کے حصے میں اچھا آیا ہے تو آپ کی شخصیت میں اس کے اثرات خود بخود نظر آتے ہیں۔ اٹیچمنٹ کس سے زیادہ تھی، والد سے، والدہ سے؟ زیادہ اثرات کس کے ہیں شخصیت پر؟ میری شخصیت پہ میرے والد صاحب کا صبر، استقلال، استقامت وہ میرے حصے میں آئی ہے، جو کہ ایسا نہیں ہے کہ میں والدہ سے دور رہا، ایسا نہیں ہے کہ مگر جو چیز متاثر کرتی ہے کہ ان کی شخصیت میں نارملی ڈاکٹر صاحب ہوتا یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں وہ والدہ سے زیادہ اٹیچ ہوتے ہیں، بچیاں والد سے زیادہ اٹیچ ہوتی ہیں۔ تو کیونکہ دیکھیں زندگی میں اگر ایسی تبدیلیاں آئیں بہت کم وقت میں جلدی تو پھر اس میں بہت جلدی مشاہدہ پختہ ہو جاتا ہے، انسان بہت جلدی ریئلسٹک بھی ہو جاتا ہے۔ صحیح
تو جتنا زیادہ وہ ریئلسٹک ہو جاتا ہے اتنا ہی وہ معاملات کو اور وقت کو سمجھنے کے حوالے سے پختگی پیدا کر لیتا ہے. یہ چیزیں حقیقت پسندی کے قریب ہیں اور یہ صرف مفروضے کی حد تک ہیں. جو شعبہ آپ نے اختیار کیا شاید آپ کے بھی ذہن میں نہیں ہوگا، جب آپ نے اپنی تعلیم کا بہت سا حصہ مکمل کر لیا ہوگا اس وقت تک شاید آپ کے ذہن میں نہ ہو والدین کیا بنانا چاہتے تھے؟ جی بچپن ہی سے رجحان رہا ہے طب کے حوالے سے. ٹھیک ہے. ایک مرتبہ پھر آ جاؤں گا کہ نیچر سے قریب ہونے کی بنیاد پر رجحان شروع ہی سے رہا کہ میں حرف سے بہت قریب رہا، جڑی بوٹیوں سے بہت قریب رہا اس ماحول کی وجہ سے. تو طبیعت میں قدرتی طور پر ایک ایسی چیز پیدا ہوئی کہ ماحول سے فطری جو طریقہ علاج ہے، جو نیچرل طریقہ علاج ہے، رجحان خود بخود بنتا چلا گیا. جیسے ہم بچپن میں بیٹھے ہیں، ہریالی بہت ہوتی تھی وہاں، تو ایک بہت مشہور بوٹی ہے، ہم آپ سب جانتے ہیں، جسے شرمیلی بھی کہتے ہیں اور چھوئی موئی بھی کہتے ہیں. تو وہ میدان وہاں بھرے ہوتے تھے اس بوٹی سے، تو ہم اس سے کھیلتے رہتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے بند ہو جاتی تھی، ہاتھ ہٹاتے تھے کھل جاتی تھی. تو سوچیں کہ فطرت اتنی حساس ہے، فطرت قدرت کہ جو یہ جو مناظر پھیلے ہوئے ہیں اتنے حساس ہیں کہ انسان کے ٹچ سے ہی وہ بند اور کھل جاتے ہیں. تو میں نے کہیں پڑھا تھا انسان کی حساسیت کیا ہوگی کہ جو چھو لے تو اس کی یہ کیفیت جس کی کیفیت ہو رہی ہے. تو اس چیز نے مجھے فطری طریقہ علاج سے قریب کیا، یہ کہہ سکتے ہیں کہ اختیاری ہے. یہ مجھے یہ بات بہت پسند آئی اس لیے کہ قرآن مجید کا حکم بھی ہے نا تفکر اور تدبر. سبحان اللہ. کیوں نہیں کرتے؟ بے شک ایسا ہی سوچتے کیوں نہیں ہو ان چیزوں پر جنہیں تم اپنے اطراف میں دیکھتے ہو؟ وہ چھوئی موئی کا پودا، اس کو دیکھنا اور پھر اس سے حساسیت کا درس لینا کہ ایک پودا اتنا حساس ہو سکتا ہے، اس میں اتنی سینسٹیوٹی ہے، تو انسان میں کتنی خلیفۃ اللہ میں تو کہیں عرفہ درجے کی ہونی چاہیے. صحیح. پھر ڈاکٹر آپ بن گئے طب کی طرف، اس طرف دھیان کیسے ہوا؟ یو کین سی دیٹ کہ حالات واقعات بنتے چلے گئے. جیسے ہانکا جاتا ہے کسی خاص سمت میں. اگر آپ شعر و ادب سے ذوق آپ کا بچپن سے تھا؟ الحمدللہ خاندانی طور پر. جینیاتی طور پر میں نے ایک لفظ پہلے بھی استعمال کیا ہے اپنی گزشتہ ریکارڈنگ میں کہ جینیاتی طور پر، موروثی طور پر ہم کچھ چیزیں لے کے پیدا ہوتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف اپنے دادا کو اور پردادا کو جانتے ہیں، مگر جینیاتی طور پر ہم انتہائی قدیم نسل کی ایک کڑی کا ایک حصہ ہیں. ہم جہاں ناک کان جہاں سے چلتی آ رہی مسلسل. تو آپ ہر شخص اپنے اندر وہ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ماضی میں جیسے ہماری تاریخ، خاندانی تاریخ میں، کہ میرا تعلق، میرے خاندان کا تعلق سلطان ٹیپو کے گھرانے سے ہے. تو وہ جو ایک مذہبی اور شعری اور علمی اور عملی جو جذبے تھے وہ جینیاتی طور پر منتقل ہوتے چلے جا رہے تھے. ٹھیک ہے. تو ادب کا معاملہ یہ رہا، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز ساز رومی، کبھی پیچ تاب رازی. اس سلسلہ چلتا رہا اور سفر آگے آہستہ آہستہ بڑھتا رہا. اچھا، والد کو دیکھتے تھے آپ ایسا یا اپنے اور رشتہ داروں کو شعر و ادب سے اتنا شغف رکھتے ہوئے اور اسے پڑھتے ہوئے دیکھتے تھے ایسا؟ تو کچھ ایک وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو جینیٹک چیز ہوتی ہے وہ آپ کے کہیں لاشعور میں ہوتی ہے. بالکل ہوتی ہے. اور شعور کی اسے یوں سمجھ لیجئے کہ فوق الشعور میں لانے کے لیے کچھ نہ کچھ عوامل ضرور ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح. وہ کیا ہیں؟ حالات واقعات، تجربات، مشاہدہ، وقت کی ضرورت. ٹھیک ہے. ایک اندر کی ایک کیفیت جو انسان کے اندر ان جذبوں کو بیدار کرتی ہے کہ مجھے پریکٹیکل ہونا ہے، مجھے عملیت پسندی کا ثبوت دینا ہے، مجھے وقت کی پابندی کرنی ہے، مجھے وعدہ وفا کرنا ہے، مجھے اپنی شخصیت میں ایسا زندگی گزاروں کہ مجھے کسی سے سوری کہنے کی نوبت نہ آئے. میں اسے پھونک پھونک کے زندگی گزاروں کہ سوری محبت میں نہیں ہے. اگر ہم کسی سے محبت کرتے ہیں، چاہے ہم کاز سے محبت کریں، چاہے ہم شخصیت سے محبت کریں، اپنے پیرنٹس سے محبت کریں، احباب سے محبت کریں، تو ایسے گزاری جائے کہ سوری کہنے کی نوبت ہی نہ آئے. نوبت ہی نہ آئے. لیکن نوبت آئے تو